بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ہم ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تمام احباب کے گوش گزار کریں گے کہ ربیع الاول کے اندر جو میلاد مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے ان کے دلائل بھی آپ تمام احباب کو بتائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا اور حضور علیہ السلام کی خوشی کس نے منائی کس نے نہیں منائی، ان تمام پر انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر مفصل گفتگو ہوگی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس محبت بھرے پیغام کو اپنے دوستوں تک جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست کے اندر جو مہمان یہاں پر موجود ہیں ان کا تعارف آپ تمام احباب کے سامنے کراتا چلوں۔ حضرت علامہ مولانا سید عبدالقدیر حسین شاہ صاحب آج کی ہماری اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر وقت دیا۔ ہمارے ناظرین کو یہاں پر بتائیے کہ محفل میلاد حضور علیہ السلام کی آمد میں جو خوشی کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وقال فی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو سے قبل میں جناب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ آپ نے اس بابرکت پروگرام کے اندر مدعو کیا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میں اپنے لیے اس کو باعث سعادت سمجھوں گا کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کو سنے اور عمل کرے اور کسی کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں اور پھر وہ ان پر عمل پیرا ہو اور ان سے اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائیں، اور نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کے اوپر شکر بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کے اوپر انسان کا شکر بجا لانا لازم ہے، کہ ایک مقام پر رب کریم نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو لازیدنکم، میں ضرور بے ضرور تمہیں ان نعمتوں کے اندر تمہارے لیے اضافہ کروں گا۔ سبحان۔ لیکن دوسری جانب اس تصویر کا جب ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو اسی آیہ مقدسہ کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم ان سے یعنی کفران نعمت کرو گے، شکران نعمت کا اگر جذبہ نہیں ہے، شکران نعمت کی توفیق نہیں ہے، پھر جب انسان کفران نعمت کرتا ہے، نعمت کے اوپر شکر بجا نہیں لاتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب آتی ہے بات کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باعث انسان کو خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس نبی کی ذات کی آمد کے اوپر ہمیں کیوں نہ خوش ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں کائنات کی ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کی ذات کی آمد کے اوپر ہمیں کیوں نہ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت کی قدردانی بتائی،
کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے والدین کا کیا مقام ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ معاشرے کے اندر ہماری کیا قدر و منزلت ہے۔ وہ نبی آخر الزماں علیہ تحیت و ثنا، جن کی آمد کے باعث، جن کی آنے کی وجہ سے اور جن کے اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہونے کے باعث اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، تو پھر اس نبی کی نعمت، اس نبی کی آمد کے اوپر ہم کیوں نہ خوشی منائیں کہ وہ نبی کہ جنہوں نے آ کر ہمیں تمام نعمتوں کی قدردانی بتائی ہے، تو پھر اس نبی کی آمد کے اوپر ہمیں خوشی ضرور منانی چاہیے۔ رہی بات کہ شرع کے اندر اس کا کیا نقطہ نظر ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ نبی کی آمد کے اوپر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو ایک انسان ایک دنیاوی نعمت ملنے کے اوپر جب خوشی کرتا ہے تو وہاں پر اسے کوئی اصولیات نہیں رہتا، وہاں پر کسی قاعدے اور قانون کا لحاظ نہیں رکھتا۔ تو جب بات آتی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں خوشی منانے کی، تو پھر اسے شرعی اصول یاد آنے لگیں۔ ضروری ہے کہ انسان کو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانی چاہیے، لیکن بالکل اس سے انکار نامناسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے یہ نعمت بلکہ جان نعمت ہے۔ تو دوسرے مقام پر جو اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ عید اس کے لیے بیان فرمایا، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی دیا کہ اس دن کہ جس دن بنی اسرائیل کے اوپر خوان نعمت اترا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا ہے۔ تو جس دن خوان نعمت اترے تو وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس دن جان نعمت اترے تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ سامعین، قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف جب آتے ہیں تو اس وقت ہمیں اصول یاد آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، دیگر معاملات پر اگر ہم نظر دوڑائیں، تو یہی اگر کسی سیاسی جلسہ ہو، کوئی سیاسی پارٹی ہو، تو وہاں پر نعرے بھی لگتے ہیں، وہاں پر جلوس بھی نکلتے ہیں، وہاں پر اسی طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کسی کو کوئی شرعی اصول یاد نہیں آتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر احسان جتلایا، جب ان کی ذات کی باری آئی تو اس وقت ہمیں شرعی اصول یاد آ جائیں، تو یہ ہمارے لیے نامناسب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل و رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ تو اس پر ماشاءاللہ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اگر خوشی کریں تو یہ کیا نعمت خداوندی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر کس انداز میں، کس طرح سے لوگوں نے کس نے خوشی منائی، اس پر بھی ذرا ہمارے سامعین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اترے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور من و سلوہ کی صورت میں بنی اسرائیل کے اوپر انعام فرمایا۔ یعنی من و سلوہ اگر آسمان سے اترے تو اس دن کو رب کا پیغمبر کہے کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ یہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے یہ تاکہ عید کا دن ہو جائے۔ تو جب دسترخوان اترے، خوان نعمت اترے، تو وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں اس دن بھی ڈکشنری کے اندر یہ بات دیکھ رہا تھا کہ میں نے لفظ عید کا جو معنی دیکھا، تو لفظ عید کے معنی کے اوپر المنجد کے غالباً صفحہ نمبر 499 کے اوپر یہ بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ لفظ عید کا جو معنی ہے کہ وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی ذی شرف انسان اور کسی بھی باوقار شخصیت کے تذکرے یا ان کے خاص ایام کا لوٹ کر آنا،
یعنی ان لوگوں کے کہ جو ذی شرف ہوں ان کے ایام کا بار بار لوٹ کر آنا یہ عید کہلاتا ہے، کہ عید اسی کو کہا جاتا ہے جو بار بار لوٹ کر آئے۔ رہی بات کہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عید ہے تو پھر نماز کب پڑھیں گے، تو اذان کب ہوگی۔ تو یہ ایسے اس طرح کے اعتراضات مخالفین کی جانب سے سننے کو ملتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر ہمیں انہی موقعوں کے اوپر یہ باتیں کرنا یاد آتی ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں دوسری جانب تو لفظ جہاد ہے، لفظ جہاد اگر انسان صرف جہاد بولے تو انسان کا کانسیپٹ، انسان کا ذہن، انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جہاد بالسیف کی طرف سے انسان کا تصور چلا جاتا ہے، انسان یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا۔ لیکن جب ہم اس کے دوسرے معانی کی طرف چلتے ہیں تو یہی لفظ جہاد جو ہے یہ جہاد بالعلم، جہاد بالقلم کے ذریعے بھی، یعنی اس کی طرف یہ اصطلاح اس طرف بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لفظ عید استعمال کریں تو اس سے وہی 2 عیدیں مراد ہوں۔ یہاں پر ایک تو شرعی عید ہو، ایک عرفی عید ہو۔ تو شرعی طور پر تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ شرعی طور پر اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، لیکن وہ 2 عیدیں جس عید کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، آیا ہم اس عید کو چھوڑ دیں؟ آیا ہم ان لمحات کو ترک کر دیں کہ جن کی وجہ سے یہ 2 عیدیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں؟ ہم اس کو کبھی بھی ترک نہیں کر سکتے، ہم اس میں خوشی ضرور منائیں گے۔ اور عید کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اس دن مسرت کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جو شرعی عیدیں ہیں تو ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر، جیسا کہ شریعت میں 5 دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں 2 دن وہ بھی ہیں کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ لیکن یہ جو عید ہے یہاں پر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو باعث ثواب ہے، یہاں پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہی معنی مراد لیں گے کہ خوشی کے موقع ہیں، خوشی کا یہ موقع ہے کہ جس خوشی کے باعث ہمیں ساری خوشیاں ملی ہیں، جس خوشی کے باعث ہمیں ہر طرح کی نعمت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت کی ہمیں توفیق، ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی ہم قدر کریں۔ اور دوسرے مقام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ کب؟ کہ جب اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک شان والا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، بات نعمت سے چل رہی ہے کہ نعمت کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جس طرح ہم باقی نعمتوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور باقی نعمتیں جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات یہاں پر جب آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، نعمت کی اہمیت کیا ہے، نعمت کے درجات کیا ہیں، آیا اس نعمت کا درجہ کیا ہے جس نعمت کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے شان والا رسول ان میں مبعوث فرمایا، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو جب مسلمانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے ان گنت نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، تمام انسانوں کو، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی کسی بھی نعمت کے اوپر سوائے اس ایک نعمت کے کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے احسان نہیں جتایا کہ بندے میں نے تجھے آنکھ دی ہے جس سے تو دیکھتا ہے تو اس پر میں تیرے اوپر احسان کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اور طرح طرح کی نعمتیں انسان اپنے جسم کے اندر دیکھے، انسان وہاں سے کلوز ہوتا ہوا اپنے چہرے کے اوپر آئے، کئی طرح کی ایسی نعمتیں ہیں۔ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، زبان کتنی عظیم نعمت ہے، انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کا دماغ ہے، پاؤں ہیں،
لیکن کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا۔ لیکن بات جب آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے لقد، دو تاکیدات یعنی لام حرف تاکید اور دوسرا قد تحقیق کر یہاں پر لگا کر دو تاکیدات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا کر یہاں پر اس بات کو پختہ کرنا چاہا، پختہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا بندوں کے اوپر۔ وہ احسان کیا ہے کہ اس بعث فیہم رسولہ، کہ انہی میں سے شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ رب چاہتا تو ہم پر ہمارے رسول کو آسمانوں سے بھی اتار سکتا تھا، رب چاہتا تو ایسے رسول کو بھی مبعوث فرما سکتا تھا کہ جس طرح کے فرشتوں کی نورانی مخلوق ہے جو ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے، تو رب چاہتا تو کئی اور طریقے بھی اختیار فرما سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ میرا حبیب لوگوں میں جائے اور لوگوں کو اپنا طریقہ بتائے کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھائے کہ لوگ کس طرح شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال لوگوں کے درمیان گزارے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے، اور ایمان کا جب اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد جانی دشمن بن چکے، وہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نمونہ کہ جس کی وجہ سے جو سبب بنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو مبعوث فرمانے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فیہم رسولہ، کہ انہی میں سے رسولاً شان و تنوین یہاں پر جو ہے، یہاں پر اس کو شان ہے، تنوین شان کہا جا سکے، شان والا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ یہ شان والا رسول ہم میں آ کر بتائے کہ شادی کرے تو ہمیں پتہ چلے کہ شادی کس طریقے سے ہوتی ہے، وہ چل کے دکھائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ چلنا کا کیا ڈھنگ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، اپنی سماجی معاملات کو ہمارے سامنے کر کے دکھائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ سماجی معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ رہی بات نبی علیہ السلام کے اپنے فعل کی، تو کئی احادیث مقدسہ اس کے اوپر وارد ہوئیں، اور کئی احادیث مقدسہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، خصوصاً وہ احادیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، سئل عن النبی صلی اللہ علیہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن میرے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ نے اپنی ولادت کو مقدم رکھا اور نزول قرآن کو مؤخر رکھا، کہ جب ولادت ہوئی تو تب ہی نزول قرآن آپ کے اوپر ہوا۔ یعنی نزول قرآن، اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن جیسا تحفہ بھی ہمیں نبی کے صدقے میں ملا ہے۔